السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں جس گاؤں میں ابھی موجود ہوں وہ بہار بارڈر کا ایک گاؤں ہے، کھجوری، ضلع غازی پور، اتر پردیش میں آتا ہے۔ اور آج میں جس جگہ بیٹھا ہوا ہوں ابھی، یہاں پر ایک مدرسہ ہے اور مدرسے سے سٹی ہوئی ایک مسجد ہے۔ آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ایک بہت ہی خاص مہمان جو ہیں، آئیے بلا تاخیر ان سے مخاطب ہو کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام محمد کلیم الدین شمسی اجملی، دارالعلوم جنیدیہ جہانگیریہ فیض عام میں رہتا ہوں۔ میری آمد اس مدرسے میں 2 جولائی 1992 کی ہوئی، اور سب سے پہلے جو عظیم ہستی سے میری ملاقات ہوئی وہ دائرہ شاہ اجمل کے سجادہ نشین حضرت علامہ مولانا قاری سید شاہ محمد افضل میاں صاحب اجملی علی رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ آپ سے میری ملاقات 29 جنوری 1993 کی ہوئی، اور اس دارالعلوم میں آپ کی سرپرستی میں 30 جنوری 1993 میں جلسہ منعقد ہوا اور 2 بچوں کی دستار بندی ہوئی آپ کی صدارت و سرپرستی میں۔ جب میں نے رات میں آپ کے رخ زیبا کا دیدار کیا، انجانے طور پر آپ کی طرف میرے دل میں کشش پیدا ہوئی، اور 30 جنوری 1993 کو میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے راضی ہوں۔ 30 جنوری 1993 کو 1993 میں 1993 حضرت کے جب یہاں موجود ہوتے تھے تو وہ اسی مدرسے میں رکتے تھے؟ جی، پہلی بار میری جانکاری کے مطابق حضرت تشریف لائے اکھنی سے ڈولی پر، اکھنی سے، موضع اکھنی ضلع کیمور بہار کا ایک گاؤں ہے جو ندی کے اس پار ہے۔ یہاں کے اراکین اور یہاں کے لوگوں نے حضرت کو ڈولی پر کھجوری تشریف لے آئے ان کو، اور موضع کھجوری میں کوٹ ہے دکھن طرف، وہاں پر آپ کا مقیم ہوا، پہلی بار میری جانکاری۔ ایسے بھی دائرہ شاہ اجمل کے بزرگان دین اس گاؤں سے اور اس علاقے سے بہت پرانا تعلق رہا ہے، جو بخوبی یہاں کے لوگ جانتے ہیں، لیکن جتنا میں جانتا ہوں پہلی بار حضرت آئے کھجوری میں دکھن محلہ میں، وہاں سے تشریف لائے جلسے میں، اور 30 جنوری 1993 کو میں بیعت ہوا، اور پھر اس کے بعد سلسلہ آنا جانا شروع ہوا، اور حضرت کا قیام اور طعام اسی مدرسے میں رہنا شروع ہوا، اور بہت دیر تک آپ حضرت رہتے تھے، اور بہت لوگوں کو علمی اور روحانی فیض سے سرفراز فرمایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت آپ کس سن میں یہاں پہ آئے؟ میں مدرسے میں جب آیا تو 2 جولائی 1992 کو میں اس مدرسے میں آیا، اور اکتوبر 1991 میں میری فراغت ہوئی دارالعلوم شمس العلوم گھوسی، ضلع مئو۔ 91 میں میری فراغت ہوئی، اور 2 جولائی 1992 کو میں اس مدرسے میں آیا، اور اس مدرسے میں ابھی تک اللہ کا کرم ہے مقیم ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت مد و زجر آئے، لیکن میرے پیر کا کرم اور خاص کرم حضرت سیدنا شاہ جہاں خان علی رحمت رضوان کی کہ آپ کے سائے رحمت میں اور آپ کے مدرسے میں میں تدریسی کام کو انجام دے رہا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت کا جب وصال ہوا تو آپ کو معلوم چلا یا؟ جی، حضرت کا جب وصال ہوا تو آپ جب مرض علالت میں الہ آباد میں تھے تو چند لوگ اور میں الہ آباد پہنچا۔ اس مرض میں بھی
खजूरी के लोगों को और ख़ास कर मुझे उन्होंने पहचान लिया, जबकि आप हॉस्पिटल में थे। ब्लड चढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन आप मुसिर रहे कि नहीं, मैं ब्लड नहीं चढ़ाऊंगा, अपने खून में किसी और का खून शामिल नहीं करूंगा, जो मैंने सुना। बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक मैं रहा, लेकिन अपने ब्लड में उन्होंने खून को चढ़ाना पसंद नहीं फरमाया। और हज़रत का जब विसाल हुआ तो उसके बाद उनके बड़े भाई, जो बहुत ही इल्म के माहिर, दुनियावी इल्म, फ़ारसी के माहिर इल्म, सैयदना शाह हज़रत अल्लामा जनाब मोहम्मद अकमल साहब अजमली, आपका हज़रत के बाद इस गांव में और पूरे इलाके में बहुत शानदार दौरा। तो वो किस सन में यहाँ तशरीफ़ लाए? जी 1996 के बाद तशरीफ़ लाए। अच्छा। हाँ, उस वक्त गाड़ी घोड़े का इंतज़ाम नहीं था, हज़रत पैदल ही तशरीफ़ लाते थे और हम लोग पैदल जा कर के उसियाँ से लाते थे और अखनी पहुँचाते थे। उसियाँ गाँव से बाज़ार मोहल्ला में आप क़याम फरमाते थे। हम और कुछ लोग और चंद बच्चे मदरसे के जाते थे, सर पे टैची ला करके पैदल ही हज़रत को लेकर आते थे। और हज़रत का चलना इतना लाजवाब था कि बड़े बड़े पहलवानों को भी उनके पीछे दौड़ना पड़ता था, बहुत तेज़ चलते थे। और उनके खाने का इतना अच्छा इंतज़ाम था कि अगर रोटियां रहती थी, पपड़े का इस्तेमाल करता था उन्होंने, और सेहत के एतबार से माशाअल्लाह बहुत। इशा की नमाज के बाद जब हज़रत बैठते थे और जब कलाम करते थे, तो दुनिया का कोई ऐसा शोबा और फन नहीं जो हज़रत को याद ना हो, और तारीख़ी एतबार से कमसार का कोई ऐसा ख़ानदान और मोहल्ला नहीं जो हज़रत को ज़ुबान याद ना हो। बहुत शानदार तरीक़े से लोगों में फैज़ पहुँचाया और बंदगी और नमाज के इतने पाबंद कि अज़ान होते ही मुरीदों को, चाहने वालों को तालीम देते थे कि सबसे पहले आप मस्जिद जाइए, वहाँ से आने के बाद फिर रूहानी गुफ्तगू होती थी। 12-1 बजे रात तक हज़रत ने बहुत कुछ नवाजा, दूसरों को भी और ख़ासकर मुझे भी। हज़रत के करम से अभी तक मैं शाद। तो हज़रत किस सन तक यहाँ पे आते रहे? जी 95 से 95 2005 तक। जी। उसके बाद फिर सिलसिला ऐसे आना तो हज़रत का वही 29 जनवरी 1993 में पहली बार मेरी मुलाकात जो हुई, तब से आना उनका शुरू हो गया। और उस वक्त फ़ोन का ज़माना नहीं था। हज़रत बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ख़त तहरीर फरमाते थे और बिरादर के लफ्ज़ से नवाजते थे। आज भी सारे खतूत हज़रत का मेरे पास मौजूद है, जितने खतूत उन्होंने लिखा है। तो आपको खिलाफत जी कब दी हज़रत ने? जब मैं यहाँ से गया 94 में इलाहाबाद, और जब मैं पहुँचा तो हज़रत ने कहा बिठा करके उस 12 देवी तख्त पर कि आपको खिलाफत दी जाएगी। तो मैं चूँकि मदरसे से पढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा हज़रत से कि अभी मैं इस लायक नहीं हूँ हज़रत, मैं अभी खिलाफत के लायक नहीं हूँ, अभी मैं मदरसे से पढ़ा हूँ। तो फिर हज़रत ने एक जुमला कहा जो आज तक मेरे जहन में बिल्कुल सुनहरे हरूफ से लिखा हुआ महफूज पाता हूँ कि ठीक है, कलीम शमसी खिलाफत देने वाला जानता है कि किसको खिलाफत दी जाएगी, और आने वाले साल में मैं न रहूं तो, आने वाले साल में उर्स मैं न रहूं तो। फिर जब मैं ये लफ्ज़ सुना तो मैं खामोश रहा कि अब आगे हज़रत से डिस्कस करना ठीक नहीं है। लिहाजा उन्होंने खिलाफत दी और उसके बाद फिर दूसरे उर्स में हज़रत रहे। तो 2005 में अकमल मियाँ साहब का विसाल हुआ। उसके बाद फिर सिलसिला अजमलिया के जो भी अफराद मौजूद हैं, जी, फिर दौर जो चला 2005 से, उसके बाद से तो आपके जितने भांजे हजरात हैं, सैयद शाह मिनहाज अजमली साहब, सैयदना सैयद शाह सिराज अजमली और कमर अजमली साहब और दीगर हजरात, उनका जाना शुरू हुआ और खान का काम जितना हो सका उन लोगों ने किया है। और यहाँ के मुरीदीन को सिमट कर रखने में काफ़ी योगदान भी उन लोगों का है।
جب تک سید شاہ ساقی میاں اجملی صاحب آئے نہیں، ابھی عنفوان شباب کی منزل پر آپ نے قدم نہیں رکھا تھا، اس سے پہلے ان کے بھانجے حضرات آتے تھے اور ان کے بچپنا تھا وہ بھی تشریف لاتے تھے، کام کیا ان لوگوں نے بھی۔ اور جب میرے پیر و مرشد سید شاہ محمد افضل صاحب اجملی کے صاحبزادے نور نظر حضرت سید شاہ ثاقب اجملی صاحب قبلہ جب قدم رکھا انہوں نے، تو کھجوری میں آپ کے فیوز و برکات سے بہت لوگ مالا مال ہوئے اور ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تو اس کے بعد آپ بتا رہے تھے آگے کا، بتائیے۔ حضرت سجادہ نشین سید شاہ جناب ثاقب میاں صاحب اجملی، جو میرے پیر و مرشد سید شاہ مولانا محمد افضل صاحب اجملی کے نور نظر ہیں، آپ بچپنے کے عالم میں بھی آپ کے بڑے ابا سید شاہ مولانا محمد اکمل صاحب اجملی کے ساتھ آپ تشریف لاتے تھے، اور حضرت کا والہانہ انداز اور پیار بھری باتوں سے ہم لوگ بہت خوش ہوتے تھے، اور ہمیں پتہ چلتا تھا ہم لوگوں کو کہ آپ حضرت ثاقب میاں صاحب اجملی کو بہت بہت محبت کرتے ہیں اور پرورش کے بارے میں بہت بہت خیال کرتے ہیں۔ کئی بار حضرت کے ساتھ آپ کا کھجوری میں آنا ہوا، اور ندی کی طرف بھی گھومنے کی خواہش رکھتے تھے تو گھمایا بھی کرتے تھے، لہٰذا حضرت کا توجہ اور آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی سید شاہ ثاقب میاں اجملی کے بارے میں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جانیے کہ مثال کے طور پر جس طرح سے سائے عاطفت اور رحمت والد محترم سے پاتے تھے، اسی طریقے سے ہو بہو، بلکہ کچھ پرسنٹ ہم زیادہ ہی کہیں گے کہ سید شاہ اکمل صاحب اجملی نے حضرت کے بارے میں سوچتے تھے اور کرتے تھے اور کر کے دکھایا بھی۔ میرا آخری سوال آپ سے حضرت یہ ہے کہ جب افضل میاں صاحب یا اکمل میاں صاحب جب آتے تھے کھجوری، تو آس پاس کے علاقے میں بھی جاتے ہوں گے، وہ علاقوں کا کچھ ذکر کر دیں آپ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت دونوں حضرت جب آتے تھے میں بحسن خوبی میں واقف ہوں اس چیز سے، اور شبانہ روز حضرت کی رفاقت میں میرا رہنا بھی ہوا، خصوصی طور پر جب سید شاہ اکمل صاحب اجملی تشریف لائے تو پھر علاقے میں وسیع پیمانے پہ دورہ ہوا، اور بہت گاؤں میں آپ تشریف لے گئے۔ جیسے جب تشریف لاتے تھے اس یہاں کاکا خان صاحب کے ہاں بھی رکتے تھے، ہم لوگ جاتے تھے وہاں پر، اس یہاں بازار محلہ رقصہا شریف، وہاں بھی قیام آپ کا ہوتا تھا، موضع سریلا زبرنا اور قرہ بھی قیام ہوتا تھا، موضع اخنی میں خصوصی طور پر قیام ہوتا تھا، اور سیدنا شاہ جہانگیر خان علیہ رحمۃ الرضوان کے روضے مبارک پر اپنے مریدین، متعلقین، محبین، متوسلین کو لے کر بھی آپ کبھی کبھی جایا کرتے تھے اور فاتحہ خوانی کرتے تھے، اور دارالعلوم جنیدیہ جہانگیریہ فیض عام میں 2-3 ہفتے تک آپ کا قیام رہتا تھا، اور وسیع پیمانے پہ دسترخوان لگتا تھا، کچھ نہیں تو 20-25 آدمی بیٹھتے تھے، اور سب لوگ گواہ ہیں، اور سبھی لوگ حضرت کے تبرک سے کھانا کھاتے تھے، صرف حضرت چھو لیتے تھے تبرک کے طور پر، سبھی لوگ کھا لیا کرتے تھے، اور علاقے میں مریدین کا سلسلہ بہت زیادہ ہوا، اور یہاں تک کہ ایک جمع غفیر مریدوں کا سلسلہ رہا، اور حضرت کہا کرتے تھے کھجوری یہ مرکز رہے گا، اور یہاں سے سارے لوگوں کو نشر و اشاعت کا بھی کام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور حضرت نے جو جنیدیہ اجملیہ کا جو مدرسے کے متعلق ہے، یہیں بیٹھ کر حضرت نے پلان بنایا تھا، جب وہ مدرسہ نہیں تھا، اسی تخت اور چوکی پر بیٹھ کر سارا پلان بنایا، ہم لوگ کئی آدمی موجود تھے، اس کے بعد مدرسہ قیام میں آیا، اور الحمدللہ خوب اچھا چل بھی رہا ہے۔
ماشاء اللہ. اور مدرسہ جنیدیہ جہانگیریہ فیض عام کے بارے میں خصوصی دعا بھی فرمائی کہ بہت سارے مد و زجر اور اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، کلیم شمسی تم رہنا اور لوگوں کی خدمت کرنا، زیوری تعلیم سے بچوں کو آراستہ و پاراستہ کرنا، اور خصوصی طور پر دائرہ شاہ اجمل الہ آباد کے تمام سجادگان اور ان کے جو سجادہ نشین ہیں، ان سے چاہنے والے، ان سے لگاؤ محبت رکھنا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دائرہ شاہ اجمل کے ہر فرد سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تا دم حیات. اور ہمارے والد محترم بھی اسی خانقاہ سے بیت ہیں جو انتقال کر گئے. 23 اکتوبر کو ان کا 40واں تھا، وہ گزر گئے. سید شاہ اکمل میاں صاحب کے مرید تھے وہ. الحمدللہ میرا پورا کنبہ اور میرا پورا گاؤں کھجوری دائرہ شاہ اجمل سے وابستہ ہے اور انشاءاللہ وابستہ رہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ. اور آخر میں دعا ہے، ہم ناچیز دائرہ شاہ اجمل کے بارے میں کیا دعا کریں گے، لیکن میں اس خانقاہ کا ایک خادم ہوں، غلام ہوں، غلاموں کا غلام ہوں. میں جو ابھی سجادہ نشین ہیں حضرت سید شاہ ساقی میاں اجملی صاحب، غلام اور خادم ہونے کے ناطے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرما اور عمر دراز عطا فرما، عمل صالح عطا فرما. اے مولا کریم، ہم تمام مریدین پر، متوسلین پر، محبین پر، اہل کھجوری پر، پورے کمسار پر اور دائرہ شاہ سے جتنے جڑے ہیں سب پر بہت دیر تک حضرت کا سایہ قائم رہے. آمین آمین. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ ہمارے انٹرویو میں آئے، بہت بہت خوشی ہوئی. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.